الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم مدنی چینل کے سلسلے مدنی مکالمے میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے فی زمانہ دیکھا جائے تو اس مسئلے نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے۔ جی ہاں، بے روزگاری، تنگ دستی، یہ ایسا گھمبیر مسئلہ ہمارے معاشرے میں اس وقت درپیش ہے کہ جس کی وجہ سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو آج مدنی مکالمے میں ہم نے اس موضوع کو شامل کیا ہے کہ تنگ دستی اور اس کے اسباب۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آپ کی طرف سے بھیجی گئی میلز اور جو سوالات بذریعہ ٹیلی فون آئے ہیں ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن و حدیث کے متعلق اس میں کیا ارشادات ہیں، بزرگان دین علیہ رحمہ اس میں ہماری کیا تربیت فرماتے ہیں، انشاءاللہ ان مدنی پھولوں کو چننے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابتدا میں ہی عرض کیا گیا کہ اس مدنی مکالمے کے لیے بذریعہ میلز سوالات حاصل کرنے کا سلسلہ رہتا ہی ہے، تو بے شمار میلیں اس سلسلے میں موصول ہوئی ہیں۔ تو چند ایک سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہمارے ناظرین معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے کہ تنگ دستی کیا ہے، اس کے متعلق قرآن و حدیث میں مطلب کیا ارشاد ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ محتاجی خود ہے کیا۔ محتاجی مال میں کمی کا نام نہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح کے بھی ہمارے گرد و پیش میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس مال کی بہت زیادہ فراوانی ہے، اس کے باوجود بھی ان کی زبان پر شکوہ، شکایت اور اس طرح کے الفاظ جاری رہتے ہیں۔ اصل مفلسی اور اصل غربت اور تنگ دستی یہ تو ہے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا پر راضی نہ رہنا۔ باقی مال سے برکت کا اٹھ جانا اور اس طرح کے دیگر جو معاملات ہیں، اس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے، یعنی تم جو کچھ کرتے ہو وہی کچھ تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی کس قدر رحمتیں ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا گیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تم جو کچھ کرتے ہو اس میں سے بہت سا تو اللہ تعالی جل جلالہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں پہنچتی ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، اس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ رزاق ہے، رزق کے خزانے وہ عطا فرماتا ہے، اور جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتوں کو جہانوں میں تقسیم کرتا ہوں۔
اللہ تعالی جل جلالہ عطا کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ ہم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، اور اس پر بھی اگر جس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا ذہن عطا کیا گیا، اور ہمارے مدنی ماحول میں اس کو فکر مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم فکر مدینہ کریں اور یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور شب و روز نافرمانیوں ہی میں گزر رہے ہیں، تو یہ کہیں اسی کی نحوست نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند آیات مبارکہ میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے، لازمی نہیں ہے کہ تنگ دستی یا غربت یا رزق میں کمی وہ صرف اور صرف بے برکتی کا نتیجہ ہو۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے بندہ مومن کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ مال دے کر جب آزمائش کی جاتی ہے تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مال کے حقوق واجبہ کو ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حقوق واجبہ سے کیا مراد ہوگا، اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ حقوق واجبہ سے مراد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، تو مال دیا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ مال ملنے کے باوجود بھی اطاعت و فرما برداری کرتا رہتا ہے، مطیع و فرما بردار رہتا ہے، مال کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور بعض دفعہ مال لے کر آزمایا جاتا ہے، تو اس میں آزمائش یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے، اس حال میں بھی راضی برضا رہتا ہے، یا زبان پر شکوہ اور شکایت اور اس طرح کے الفاظ لا کر ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور آزمائش کے پھر مختلف طریقے اور مختلف آزمائشوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرما دیا گیا، یعنی خوف مسلط کر کر بھی تمہاری آزمائش ہو جائے گی، بھوک کے ذریعے بھی تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے، تمہارے اموال میں تمہاری اولاد میں کمی کر کر بھی تمہیں آزمایا جا سکتا ہے۔ اور اس آزمائش کے متعلق پھر ساتھ یہ ارشاد فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی یہ جو ان آزمائشوں پر پورا اتریں گے اور صبر سے کام لیں گے، آزمائش کی گھڑی میں بھی شکوہ شکایت کے الفاظ زبان پر لانے کی بجائے اللہ عز و جل جس حال میں رکھے، کیونکہ رضائے مولا از ہمہ تر اولاس، اللہ عز و جل کی رضا سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ قرآن پاک میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ جنت میں یہ نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں گی، باغات ہیں، محلات ہیں، اس کے علاوہ حور و قصور ہیں، اور بھی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاکیزہ مکانات ہیں۔ یہ سب نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، اللہ کی رضا ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ اس گمان میں ہیں کہ صرف زبان سے اتنا کہہ دیں ہم ایمان لے آئے اور صرف اتنی بات پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی کتنے لوگ اس طرح کے آئے کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے۔ مفسرین نے پھر اس کے تحت ذکر کیا کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کس کس انداز میں آئی۔ وہ بھی شخصیات تھیں جن کو آرے سے چیر دیا گیا، اس کے باوجود ان کی زبان پر لفظ اف تک نہیں آیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم چیر دیے گئے، چھلنی کر دیے گئے، زخمی کر دیے گئے، لیکن حرف شکایت زبان پر نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ زبان زد عام ہے، ہر ایک اس بات کو جانتا ہے۔ نہیں، ایک باپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دو۔ تو یہ حضرات اللہ تعالی جل جلالہ کے طرف سے آنے والی ان آزمائشوں پر صابر رہا کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں بعض ایسے دکاندار بھی ہیں جنہوں نے کافی سارے سوالات بھیجے، اب وہ مطلب اس طرح کے بھی بعض سوالات کا کچھ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے سوال بھیجا کہ جناب میں کاروبار کرتا ہوں اور جو میرا جو سامنے کا جو دکاندار ہے تو یہ مطلب مجھ سے حسد کرتا ہے، اور میرے یہاں جو بھی گاہک آتا ہے اس کو بڑا گھور گھور کے دیکھتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، اور میرے یہاں اس نے بندش کرا دی ہے۔
تو اس طبقے کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے کہ اس معاملے میں کیا ان کا ذہن ہونا چاہیے، اس کی کیا رہنمائی آپ فرمائیں گے؟ حسد کے متعلق حدیث مبارکہ کے اندر جو مفہوم ملتا ہے وہ یہ کہ حسد جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بازار میں تاجر حضرات جو ہوتے ہیں ہمارے، تو ان کی ایک نظر ہوتی ہے کہ برابر والے دکاندار پر، اس کے کاروبار پر، اس کے آئٹم پر نظر رکھتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ سگا بھائی بھی ہو تو وہ اپنے بھائی کے بڑھتے ہوئے کاروبار کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، جس کے برعکس ہمارے اسلاف کا انداز بہت پیارا ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ امیل سنت شیخ طریقت و شریعت بانی دعوت اسلامی اپنے رسالے برے خاتمے کے اسباب میں ایک بہت پیاری حکایت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 77 سال کم و بیش مدینہ منورہ میں آپ نے سکونت اختیار فرمائی، اور آج آپ کا مظاہر فائض الانوار شریف بقی شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ ترکوں کے دور حکومت میں حج کے موسم میں ایک حاجی صاحب فقراء میں کپڑے وغیرہ تقسیم کرنے کی نیت سے بازار میں آئے، اور ایک دکاندار کے پاس جب پہنچے تو بہت زیادہ آرڈر لکھوایا۔ اس دکاندار نے کہا، حضور میں آپ کا مطلوبہ آرڈر پورا کر سکتا ہوں، مگر صبح سے میرا کام بہت اچھا ہوا ہے، میری بکری اچھی ہوئی ہے۔ سامنے والا دکاندار ہے، آج صبح سے اس کا کوئی کام نہیں ہوا، لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بجائے آپ اس سے اپنا مطلوبہ آرڈر پورا کر لیں تاکہ اس مسلمان کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو ابل سنت فرماتے ہیں کہ پہلے کے دور میں ایسے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم مسلمانوں میں خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر بیدار کر لیں اور دعوت اسلامی کے پاکیزہ ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کریں، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھیں، درس فیضان سنت میں شرکت کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مدنی ذہن بنتا چلا جائے گا۔ احترام مسلم رسالے میں سیدی امیل سنت دامت برکاتہ العالیہ ایک بزرگ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ان کی درزی کی دکان تھی، اور ان کی دکان پر ایک غیر مسلم آ کر کھوٹا سکہ دے کر جایا کرتا تھا۔ آپ اسے بخوشی قبول کر لیتے تھے۔ ایک دن آپ موجود نہ تھے، آپ کے کام کرنے والے نے وہ کھوٹا سکہ جو ہے وہ اس کو واپس کر دیا۔ آپ کے آنے کے بعد اس نے بتایا کہ ایک ایسا شخص آیا اور اس نے کھوٹا سکہ دینا چاہا، میں نے اسے واپس کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ کھوٹا سکہ کئی عرصے سے دے رہا ہے اور میں اسے بخوشی قبول کر لیتا تھا، فقط اس نیت سے کہ یہ کسی دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہ دے دے۔ اس طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ کاروبار میں، کیونکہ آج کل تو ظاہر ہے کاروبار کرنا ہے، چیز بیچنی ہے، جس طرح بھی بکے، چاہے وہ جھوٹ بول کے بکے یا قسم کھا کے بیچنی پڑے، تو کیا اس سے بھی کوئی مطلب یہ برکت اٹھنے کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تجارت میں قسم کی کثرت اگرچہ مال بکوا دیتی ہے مگر برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اب سچی قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے اور اس کی پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کی کثرت سے پرہیز کیا جائے، کہ اس کی قسم، سچی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جھوٹی قسم، یہ تو انتہائی خطرناک ہے کہ برکت بھی ختم ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا بہت زیادہ اس سے پشیمانی کا سامنا ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ عز و جل بروز قیامت 3 شخصوں سے کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور انہیں تکلیف دہ عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، کپڑا لٹکانے والا، دے کر احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال چلا دینے والا، یعنی بیچ دینے والا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سچی قسم کی کثرت سے ہمیں پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا، اور جھوٹی قسم تو مال کی برکت بھی جائے گی اور آخرت میں اللہ عز و جل ناراض ہوا تو سخت گرفت کا سامنا ہوگا۔ اگر ایک اور روایت کی بھی سعادت نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، تجارت میں جب خیانت داخل ہو جاتی ہے تو اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج معاشرے میں ایک تعداد ہے
کہ جو اس طرح کے معاملات میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ اگر بالفرض انہیں کسی نے دھوکے سے مال دے دیا تو وہ اپنے سر سے اتارنے کے لیے کسی دوسرے کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کیمیہ سعادت میں لکھا، اگر تمہیں کوئی دھوکہ دے دے تو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم کسی دوسرے کو دھوکہ دو۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو، ہمارے اسلاف کے انداز تجارت کو اپنایا جائے، ہمارے اسلاف بازار جاتے اور بازار جا کر بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے غفلت نہ برتتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ کاروبار کے حوالے سے بھی، یعنی جن اسلامی بھائیوں نے سوالات بھیجے یا جو یہاں موجود ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، وہ بھی غور فرمائیں کہ واقعی اگر ہم اپنے جو کاروباری معاملات ہیں ان میں بھی اس قسم کے معاملات پر غور کر لیں تو بہت ساری بے احتیاطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ وہ گڑھا ہے جس میں بندہ خود ہی گرتا ہے، اور پھر لاکھوں لاکھ کمانے کے باوجود بھی مطلب وہ برکت کا رونا روتا ہی ہے کہ جناب پورا نہیں ہوتا، کیونکہ آج یوں یہ معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بہترین بنگلے میں رہتا ہو یا جھونپڑی میں رہتا ہو، سب بے برکتی کا رونا رو رہے ہیں۔ تو جس طرح ابھی ہم نے اس سوال کے جواب میں سیکھنے کی کوشش کی کہ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو وہ احکامات جو شریعت نے ہمیں ارشاد فرمائے ان پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ جب عمل کریں گے تو ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس میں بھی ایک اور بات دیکھی جائے گی کہ جس طرح سوال یہ تھا کہ وہ سامنے کی دکان والا وہ بار بار پڑھتا رہتا ہے، تسبیح اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اور بار بار میری دکان کی طرف بھی دیکھتا ہے، تو اب اسے کیسے پتا چلا کہ یہ مجھ پر جادو کر رہا ہے یا میرے بارے میں کوئی عملیات کا سلسلہ کر رہا ہے؟ تو یہ تو اس کی بدگمانی ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے جس طرح یہ سوال میں بات یہاں تک آئی تو یہ اپنے اڑوس پڑوس میں دائیں بائیں دوست احباب سب کو یہ بات بتاتا بھی ہوگا۔ ظاہر ہے جس کو اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو وہ کسی سے چوکتا نہیں ہے، وہ اپنا دکھڑا رونا روتا ہی رہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یوں کرتا ہے، یہ جلتا ہے۔ بعض اوقات تو بعض ایسے واقعات ہوتے ہی ہیں کہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کاروباری معاملات میں اتنے مطلب آپس میں ٹینشن ہو جاتا ہے کہ جھگڑا کر ڈالتے ہیں ایک دوسرے پر، مطلب وہ چیزیں پھینکنا کرنا بہت ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس میں جو بدگمانی کی قرآن پاک نے اس کے متعلق فرمایا ان بعد الظن اثم، کئی گمان جو ہیں وہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ بغیر دلیل شرعی کے اس طرح کی بات کر دینا یہ یقیناً انہی گمانوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد جو دائیں بائیں آگے پیچھے یہ بیٹھ کر باتیں کرے گا تو یا تو یہ غیبت ہو جائے گی، بہتان، تہمت اور اس طرح کے کئی گناہوں کا دروازہ کھلے گا۔ تو اتنے زیادہ گناہ کرنے کے باوجود بھی بندہ یہ تمنا کرے اور یہی حسرت اس کے دل میں رہے کہ میرے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہو رہی، تنگ دستی ہو گئی ہے، مفلسی ہو گئی ہے، تو ان اسباب پر اسے غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس بار مدنی مکالمے کے حوالے سے چند سوالات ریکارڈ بھی کیے گئے ہیں، تو آئیے آپ ہی کے کیے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال سنتے ہیں۔ میرا نام بہادر شیر لودھی ہے اور میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ حرام کا کماتے ہیں اور بے نمازی ہوتے ہیں اور سنتوں کے تارک بھی ہوتے ہیں اور دن رات اللہ اور اس کے پیارے رسول کی ناراضگی والے کاموں میں مشغول بھی رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے رزق میں بے برکتی کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا سوال سن لیا گیا۔ ان کے سوال کا کچھ مفہوم یہ بھی ہے اور اس طرح کی میلز بھی آتی ہیں کہ مطلب ظاہر ہے ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں تو تلاوت بھی ہو رہی ہے اور بڑا مطلب ہم تو نیکیوں کی طرف ہمارا میلان بھی ہے، اور ہم جو نماز نہیں پڑھتے، جو سود کا بھی کاروبار کر رہے ہیں وہ تو بڑے عیش و عشرت، بلکہ بعض نادان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب جو کفار ہیں وہ تو بڑے عیش و عشرت سے سارے معاملات گزار رہے ہیں، ان کے اندر کوئی تنگ دستی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ ساری پریشانیاں مسلمانوں کے لیے ہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ وضاحت فرمائیں کہ اس طرح کا جو ذہن رکھتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت نے اس بارے میں بہت اچھی رہنمائی ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ اولاً تو یہ عرض کروں گا کہ مسلمانوں پر تنگ دستی ہے، مسلمان پریشان ہے،
اور کفار جو ہے وہ دولت مند ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے. اس بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ عام فہم یعنی جواب غالباً حدیث پاک میں آتا ہے. جی حدیث پاک. جی تو اب یہ وسوسہ ہے شیطانی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مطلب تارک سنت بھی ہے، گناہوں میں مبتلا ہے اور جو ہے نا وہ گناہوں کی عادت میں جو ہے نا پڑا ہوا ہے، اور پھر بھی اس کا جو ہے نا جو رشوت کا لین دین کر رہا ہے، سود کا لین دین میں مشغول ہے، اور پھر بھی اس کا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اس نظریے سے اگر سوچیں گے تو بظاہر دنیاوی ترقی میں یہ جو کفار بداتوار ہیں وہ مطلب ترقی یافتہ نظر آ رہے ہیں. تو اس نظریے سے ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ ہمارے اسلامی بھائی نے بہت اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو دو طرح سے آزماتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ نعمتوں کی بہتات دے کر اس کے شکر کا امتحان لیتا ہے، اور اس سے نعمتیں لے کر اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے. وہ کتنا صبر کرتا ہے اور زیادہ نعمتیں دینے پر کتنا شکر ادا کرتا ہے. یہاں وہ میں بات سننا چاہوں گا کہ ناظرین بھی ضرور اس کو پسند فرمائیں گے. آج آپ سے جو گفتگو ہو رہی تھی، امیر اہل سنت نے جو ایک اسلام بھائی کی عیادت فرمائی تھی، تو اگر وہ بات آپ اگر ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. ہمارے اسلاف رحمہم اللہ، ان کی ایک بڑی پیاری سوچ اور بڑا پیارا انداز ان کا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بات آئے تو اس کو مثبت انداز میں لیتے ہیں. امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں اپنا ہی ایک واقعہ ذکر فرمایا. محمد وسیم عطاری، یہ یہیں باب المدینہ کراچی ہی کے رہنے والے تھے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت سے فیضیاب ہوتے رہتے. ہاتھ میں کینسر ہو گیا تو اس موذی مرض کی وجہ سے ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو وسیم بھائی کا مقدر کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے. امیر اہل سنت کا یہ عمل مبارک ہے کہ مسلمانوں کی دلجوئی، مسلمانوں کی خیر خواہی، اس کا بہت زیادہ پاس فرماتے ہیں. ابھی بھی کئی اسلامی بھائی خوش نصیب اس طرح کے ہیں کہ جن کی تعزیت، عیادت اور اس طرح کے معاملات میں امیر اہل سنت اپنے مکتوبات کے ذریعے ترکیب بناتے ہیں. تو امیر اہل سنت تشریف لے گئے اور ان کو وسیم بھائی کو جا کر تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیوانے کیا ہوا، ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا ہاتھ تو سلامت ہے نا. اور یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد پھر ایک اور حوصلہ افزا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا ہاتھ سلامت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ایمان بھی سلامت ہے. اور اس میں بھی ایک بات اور بھی، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام مختلف علاقوں، مختلف بستیوں اور مختلف شہروں کی طرف تشریف لائے. تو ان بستیوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان اور زمین سے برکتیں ان کے لیے کھول دیتے. وقت پر مفید بارشیں ہوتی، زمین سے نفع بخش پھل، سبزیاں اور دیگر چیزیں اور خزانے ان کو حاصل ہوتے. تو ایک برکت کے ذریعہ جو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، دو باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایمان لے آتے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی واتقوا، تقوی کی دولت اختیار کرتے. تو سوال میں بھی یہ بات ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان مسلمان ہیں، اس کے باوجود برکت سے محروم ہیں. تو اس آیت کریمہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، پہلی تو ایمان، دوسری تقوی. تو دولت ایمان تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم کہ ہمارے پاس ہے. تو دولت تقوی کے حصول کے لیے اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان اگر اپنے ظاہری جسم پر ہی خیال کر لے تو جسم ہی کتنا مطلب اس کا بیش قیمت ہے کہ اگر کوئی لاکھ روپے دے کر ہم سے کہے کہ آپ اپنا ایک ہاتھ دے دیں تو یقیناً ہم نہیں دیں گے. اور مطلب اسی طرح اگر پورے اعضاء کا حساب کتاب لگائیں تو کروڑوں روپے کے مالک ہیں. اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت اس سلسلے میں تو بڑی پیاری تربیت فرماتے ہوئے حکایت تحریر فرماتے ہیں کہ محمود و ایاز، محمود بادشاہ تھے، ایاز مطلب ان کو غلام تھے، چہی تھے. تو ایک مرتبہ کھیرا جو ہے وہ کسی نے پیش کیا
تو محمود بادشاہ نے اس کی کاش کاٹی اور اپنے لاڈلے غلام ایاز کو پیش کی. اس نے کھا لی. دوسری کاٹی پھر دی تو پھر اس نے کھا لی. آخر کاٹتے گئے اس کو دیتے گئے وہ کھاتے رہے. آخری جو کاش تھی وہ محمود بادشاہ نے خود کھائی. تو جیسے ہی منہ میں ڈالی تو وہ بہت سخت کڑوی تھی. تو وہ اتنی سخت کڑوی تھی کہ محمود بادشاہ نے فوراً اگل دی اور کہا کہ ایاز اتنی کڑوی جو کھیرا مطلب وہ کاش ہے اور آپ مطلب یوں مزے مزے سے ککڑی کھا رہے ہیں. تو ایاز نے بڑی پیاری بات کہی. کہا حضور ہمیشہ ان ہاتھوں سے میٹھا میٹھا ہی کھایا ہے, ہمیشہ ان ہاتھوں سے میٹھا میٹھا ہی کھایا ہے. آج اگر ان ہاتھوں سے کچھ کڑوا مل گیا تو میں کیسے شکوا کروں. تو کسی نے کہا ہے نا کہ زباں پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو ہم اگر آزمائش آئی ہے, تنگ دستی آئی ہے, اس پر صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی پائیں گے. اور علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ صابرین جو ہیں وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات بہرحال آسان فرمائے, اس لیے کہ ہے بہت نازک معاملہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے, جو ہمارے مسائل ہیں پیارے محبوب کے صدقے وہ حل فرما دیں. تو اس میں کچھ مزید ہمیں رہنمائی فرمائے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اس سلسلے میں جو اسباب ہوتے ہیں تنگ دستی کے, اس سلسلے میں ہماری مطلب کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ کیا اسباب ہوتے ہیں کہ جن کے سبب یہ تنگ دستی ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت کے باب آداب طعام میں امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تعلیم المتعلم طریق التعلم کے حوالے سے اور سنی بہشتی زہور کے حوالے سے تقریباً 44 اسباب تحریر فرمایا. ان اسباب پر اگر ہم نظر کریں اور ان کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ تنگ دستی جو ہمارے گھر میں آئی ہے وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا, نہ قسمت کا گلہ ہے. تو اگر ان اسباب پر نظر کریں اور ان کے حل کی طرف ہم آئیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر سے جو ہے وہ تنگ دستی دور ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا, یہ تنگ دستی کا سبب ہے. کہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ کھانے کے شروع میں اور بعد میں وضو کرنا یہ محتاجی کو دور کرتا ہے, اور یہ مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور اس طرح کے مضامین بھی ہیں کہ تنگ دستی کو دور کرتا ہے, رزق کی کشادگی پیدا کرتا ہے اور شیطان کو دور کرتا ہے. تو اور اس کے بارے میں ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں سستی ہے اور کھانے کے بعد میں ہاتھ دھو لیتے ہیں عموماً, کہ ہاتھ جو ہے وہ آلودہ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اول آخر دونوں مرتبہ ہاتھ دھونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے یہ فرمایا کہ جو رزق کی بے حرمتی, اس کی بھی کچھ وضاحت فرمائیں کہ یہ رزق کی بے حرمتی سے کیا مراد؟ رزق کے متعلق یہ بھی ایک تنگ دستی کے متعلق یہ سبب بھی ہے, تنگ دستی کا ایک سبب کہ روٹی کو جو ہے وہ اس کی بے ادبی کرنا, کہ یہ پاؤں میں آئے اور اس کی بے حرمتی ہو. اس کے متعلق ایک حکایت یاد آ رہی ہے اور اس میں حدیث مبارکہ بھی ہے جو امیر علیہ سنت نے آداب طعام میں نقل فرمائی ہے اتحاف السادۃ المتقین کے حوالے سے, کہ ایک مرتبہ خلیفہ مامون الرشید خلیفہ بغداد, ان کے پاس انہوں نے دعوت دی ایک محدث صاحب کو, حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. یہ دعوت پر پہنچے, کھانا پیش کیا گیا. کھانے کے بعد انہوں نے دسترخوان سے جو ہے وہ ذرات اور دانے اٹھا کر کھانا شروع کر دیے. تو جیسا کہ ہمارے ہاں بھی بول دیا جاتا ہے کہ کیا اور پیش کروں آپ کو, تو خلیفہ مامون الرشید نے بھی کہا کہ کیا حضرت آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ تو محدث صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, میں نے کھا لیا ہے, مگر میں ایک حدیث پاک پر عمل کر رہا ہوں جو کہ حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہے, کہ جو دسترخوان سے ذرات اور دانوں کو اٹھا کر کھا لیتا ہے وہ کشادگی کی زندگی گزارتا ہے. اس طرح کا مضمون ہے حدیث پاک میں. میں اس حدیث پاک پر عمل کر رہا ہوں. خلیفہ مامون الرشید کو یہ حدیث پاک سن کر بڑی حیرت اور خوشی بھی ہوئی, متاثر بھی ہوا. اس نے اپنے ایک خادم کو اشارہ کیا تو وہ ایک رومال میں 1000 دینار لے کر آ گیا اور مامون الرشید نے محدث صاحب کو بطور نذرانہ پیش کر دیا.
اب محدث صاحب نے ارشاد فرمایا، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی برکت ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو گئی۔ تو اب دیکھیے کہ 1000 دینار، اور دینار بھی سونے کا دینار ہوتا ہے، 1000 دینار حدیث پاک پر عمل کرنے کی برکت سے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے مل گیا۔ اور ایک اور حدیث پاک یاد آ رہی ہے سنن ابن ماجہ کی، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو نیچے ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اٹھایا، اس کو پہنچا اور اس کو تناول فرما لیا، اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس چیز یعنی روٹی کا احترام کرو کہ جب یہ کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ روٹی کے ٹکڑے ہمارے پیروں میں پڑے رہتے ہیں، بچے ہمارے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ دانے گرا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی تربیت نہیں کرتے، ان کو کھانے کی سنتیں نہیں بتاتے، ہم خود بھی گرا رہے ہوتے ہیں تو کچھ دسترخوان سے نیچے، دسترخوان سے اوپر، ہم روٹی کا احترام نہیں کریں گے اور پھر ہم رونا روئیں گے کہ تنگ دستی ہو گئی، آپ دعا فرمائے رزق میں کشادگی ہو جائے۔ تو ہم جب اس پر غور کریں گے تو یہ ہمیں ایسا نظر آئے گا کہ ہم نے خود ہی تنگ دستی کے اسباب پیدا کر لیے ہیں۔ واقعی یہ تو معاملہ، اگر یہ تو گھروں میں معاملہ بھی دیکھا جائے اور پھر اگر شادیوں اور دیگر معاملات میں دیکھیں تو علمان والحفیظ کتنا ضائع کرتے ہیں، اور مطلب یہ کہ اپنے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے ہی جان پہچان والے ہوتے ہیں، لیکن جب کھانے پر آتے ہیں اور ضائع کرنے پر آتے ہیں تو کوئی ایک دوسرے سے پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں آزمائش تو ہے ہی، اور جیسا کہ ہم نے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ یہ جو رزق کی بے حرمتی ہے یہ تنگ دستی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت میں بڑی زبردست تربیت فرماتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں دانے وغیرہ ایسے گر بھی جاتے ہیں تو آپ اس کو اٹھا کر کسی ایسی پلیٹ میں یا کوئی ایسی جگہ جمع کر لیں، چڑیوں کو اور پرندوں کے لیے آپ رکھ دیں، انشاءاللہ وہ کھا لیں گے۔ تو اس طرح سے جب ہم اپنے یہاں پر رزق کا اہتمام کریں گے اور اس کا سلسلہ بنائیں گے تو یقیناً اس کی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کئی ہمارے پاس سوالات ریکارڈ کیے گئے تھے، لیکن وقت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ خیر آئیے ایک اور سوال ہم جو ریکارڈ شدہ ہے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنگ آ کر کچھ ایسے کلمات کفریہ اپنی زبان سے نکال لیتے ہیں کہ ان پہ کفر کا فتویٰ صادر ہو جاتا ہے، تو ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ان حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا ان حالات میں اگر صبر کریں اور صبر کا دامن تھامنے کی وجہ کر اس کی کچھ فضائل وغیرہ ہیں تو اس کی بھی ترغیب دلا دیں تاکہ ایسے حالات میں اسلامی بھائی گناہوں سے محفوظ رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آمین۔ یہ جدہ سے ہمارے اسلامی بھائی نے فون کیا تھا، اور ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ جب اس قسم کے تنگ دستی کے معاملات ہوتے ہیں تو شکوے بہت ہوتے ہیں نا، اور اس معاملے میں سمجھ لیں کہ وہ کنٹرول نہیں رہتا ہے، اور بعض تو اتنے بے باک ہو جاتے ہیں کہ کفریات تک بک دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا ذہن ہونا چاہیے ہمارا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ رزق کی فراخی اور رزق کی عطا یہ تو شکر پر ہے، تو شکر کا دامن اگر چھوڑ دیا جائے اور بڑھتے 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 بندہ اس طرح کے معاملات تک پہنچ جائے کہ کفریات تک اپنی زبان سے بک دے، اور اس کے باوجود یہ تمنا کرے کہ جناب میرے رزق میں برکت ہو جائے، مجھے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، یہ تو اس کی خام خیالی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اسی آیت کریمہ میں پھر اس کے ساتھ ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا تو سن لو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت سخت۔ تو ایسے مواقع پر بہت ہی زیادہ صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش سے محفوظ فرمائے، اور یہ ذہن بنا لیں تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ذہن بنا لیں کہ شکوے شکایت یہ زبان پر آنی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آتے ہیں تو پھر زبان جو ہے وہ مطلب کنٹرول میں رہتی نہیں ہے، اور شیطان نہ بولنے والے کلمات کہلواتا ہے زبان سے، اور ظاہر ہے پھر اگر وہ کفریات ہوں تو ظاہر ہے پھر تجدید ایمان، اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح، تجدید بیعت، ان سب کا سلسلہ اسے کرنا پڑے گا۔
تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو بزرگوں کے معاملات جو پڑھے ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی بڑی فقیرانہ ہی گزاری ہے. تو اور ان کے متعلق تو مختلف وہ عبارتیں بھی بزرگوں نے لکھی ہے نا کہ اگر یہاں تو ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، تنگ دستی ہوئی، تو ہم تو بڑے شکوے شکایت کی. تو ان کے بارے میں جو منقول ہے کہ وہ ہم جو مصیبت آتی ہے تو ہم تو ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے وہ لوگ جو دنیاوی نعمتیں پانے پر خوش ہوتے ہیں. اس میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبع سنابل میں اس طرح کے اقوال ذکر فرمائے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ لذت کو ترک کرنے کی لذت جو ہے اس کو جان لے تو اسے دنیا کی کسی چیز میں لذت حاصل ہی نہ ہو. اور پھر اس کے بعد ایک بات انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جب طالب حق کو اپنے رب عز و جل کا قرب میسر آ جائے تو نہ پھر اسے کھانے میں لذت رہتی ہے، نہ پینے میں، نہ دنیا کی کسی اور نعمت میں. اور یہی بات بزرگان دین رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ نحن نفرح بالبلاء کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اسی کی طرف سے آتی ہے. تو ان مصیبتوں پر بھی وہ اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ میرا رب مجھے جس حال میں رکھے ہم اس حال پہ راضی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تنگ دستی کے اسباب ہم نے کچھ سننے سمجھنے کی کوشش کی. اپنے معاملات پر غور کر لیجئے، نمازوں کی پابندی کر لیجئے کہ نمازوں میں سستیاں کتنی ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت نکال دیجئے، کاروبار یا ویسے بھی ہو، جو بھی شریعت و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا، اگر گھر میں داخل ہوتے وقت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر ہم کوئی ایسا وظیفہ ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں کہ اگر وہ عمل کریں اس سے بھی تنگ دستی کے دوری کا کوئی سبب حاصل ہو جائے. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مفلسی کا اظہار کیا. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام کرو، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھو. انہوں نے اس کا معمول بنا لیا. اللہ عز و جل نے چند ہی دنوں میں انہیں غنی کر دیا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی بھی مدد فرمائی. نیت کر لیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین کے گھر میں جب داخل ہوں گے تو گھر والوں کو سلام کریں گے، السلام علیکم، اور ساتھ ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیں. اور جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو کہیں گے السلام علیک ایھا النبی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان، ہر مومن کے گھر میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے. اسی کے ساتھ شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزوں کی خواہش کی تو ہم کو 5 چیزوں میں دستیاب ہوئی. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم نے روزی میں برکت طلب کی تو وہ ہم کو نماز چاشت پڑھنے میں میسر آئی. تو نماز چاشت کے متعلق کچھ اگر ہمارے ناظرین کو فرمائیے. مدنی نام بھی الحمدللہ امیر اہل سنت نے مدنی نامات میں عطا فرمایا کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی نماز چاشت کی پابندی کریں. تو نماز چاشت کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کب وقت یہ شروع ہوتا ہے؟ نوافل الحمدللہ عز و جل اللہ تعالی جل جلالہ کا قرب پانے کا ذریعہ اور رزق میں برکت کا ایک بہترین عمل اور وظیفہ ہے. امیر اہل سنت نے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ اور دیگر نوافل ادا کرنے کا مدنی انعام میں بھی ذکر فرمایا. تو طلوع شمس سے 20 منٹ کے بعد، جس وقت سورج بلند ہو جائے تو اسی وقت اشراق کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے، اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد چاشت کے 2 نفل بھی ادا کر لیے جائیں. تو کم از کم اگر 2 نفل بھی ادا کر لیے جائیں، اشراق کے 2، چاشت کے 2،
تو انشاءاللہ اشراق کے مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا، چاشت والے مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم نماز اشراق اور نماز چاشت بھی ادا کیا کریں گے، اور اسی کے ساتھ جو اسلامی بھائی فجر کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی روزی میں برکت کا یہ نسخہ ہے کہ وہ فجر کی سنتیں اپنے گھر میں ادا کر لیں۔ تو گھر میں نماز فجر کی سنتیں ادا کریں اور فرض جو ہے وہ مسجد میں ادا کریں۔ سورہ واقعہ بھی پڑھی جاتی ہے، تو سورہ واقعہ کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مدنی پنج سورہ میں بھی سورہ واقعہ کے حوالے سے امیل سنت نے یہ مرتب فرمایا کہ سورہ واقعہ کا جو روزانہ اپنے گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ تنگ دستی اور فاقے سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ واقعہ انشاءاللہ عز و جل جو پڑھتا رہے گا اللہ کی رحمت سے تنگ دستی اور فاقوں سے محفوظ رہے گا۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نیکی کی بات، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنا وقت ضرور صرف کیا کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے بھی بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو گئے، اور اس ضمن میں تو ایک اسلامی بھائی نے اپنا بڑا ایمان افروز واقعہ تحریراً بھیجا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مزدوری کیا کرتے تھے، دعوت اسلامی کے 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کیا، تو اب ظاہر ہے وہ مزدور تھے، روزانہ کماتے تھے، روزانہ کھاتے تھے، تو جذبہ تھا، تو وہ سفر کر کے جب واپس ہوئے تو وہ جس جگہ کام کیا کرتے تھے تو سیٹھ صاحب نے ان کو بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد ہم نے گودام کی صفائی کی، تو جو گندم نکلی اسے بیچ کر رقم مزدوروں میں تقسیم کی گئی، 500 روپے تمہارا حصہ بنا، یہ تم وصول کر لو۔ وہ مزدور جو تھے وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ چھٹی نہ کرنے کی صورت میں صرف 300 روپے کماتا، میں نے چھٹی کی، الحمدللہ سنتیں سیکھی بھی، اور اللہ کی رحمت سے مجھے 300 کی بجائے 500 روپے حاصل ہو گئے۔ تو بہرحال یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ درود پاک کی کثرت، یہ بھی ہماری تنگ دستی کے معاملات کو دور کرے گی، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا جو ہے وہ اس کے اس طرح کے جو معاملات تھے وہ حل ہو گئے۔ اور ایک نیک شخص کے بارے میں منقول ہے کہ اس نے غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف کا روزانہ ورد شروع کیا، اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا۔ تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے معاملات میں نیکی کے کاموں کو شامل کیجیے۔ نماز تہجد پڑھنے سے بھی تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور استغفار، گناہوں پر استغفار کرتے رہیں، اور گھر میں آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص یہ بھی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر جو پڑھتا ہے اس کی بھی تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا ہی معلوماتی رسالہ ہے، تنگ دستی اور اس کے اسباب، اس کو حاصل کیجئے۔ اس میں تنگ دستی کے اسباب اور اس کے متعلق مختلف وظائف بھی لکھے گئے ہیں۔ آپ کو اگر اس معاملے میں کوئی ایسی معلومات چاہیے کہ جس میں تعویذات کے حوالے سے کچھ مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ اس روحانی سلسلے میں بھی آپ کی دعوت اسلامی مدد کر سکتی ہے۔ اگر آپ کے شہر میں آپ کی رسائی نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر بھی اپنا مسئلہ بیان کر کے تعویذات عطاریہ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک یہ الحمدللہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کا طریقہ کار سکھاتی ہے۔